السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8۔ بزرگ انسان کو اپنی پہچان کروانے کے لیے ایک بڑی مشہور زمانہ مثال دیتے ہیں کہ شیر کا بچہ اگر بھیڑوں میں رہے تو وہ خود کو بھی بھیڑ ہی سمجھنے لگتا ہے، لیکن جس دن اسے کوئی حقیقی شیر مل جائے تو وہ اسے دریا کنارے لے جا کر اپنی پہچان کرواتا ہے، اسے آئینہ دکھاتا ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی کچھ ایسی ہی کوشش کی ہے، سوتی ہوئی امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کی ہے، انہیں یاد دلایا ہے کہ وہ کون ہیں، کس کے ماننے والے ہیں، سائنس سے لے کر اخلاقیات تک کس کا ڈنکا بجتا تھا اور آج ہم کہاں ہیں۔ تو ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر جرأت مندانہ انداز میں دنیا کے آگے کشمیر، فلسطین، افغانستان اور اسلاموفوبیا کا ایشو اٹھایا ہے، مسلم ممالک کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، ناموس رسالت کے خلاف ہونے والے اقدامات پر مسلم امہ کی خاموشی پر سوال اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کیسے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا؟ مسلمان ممالک کے سربراہوں کو اس پر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے تھا جو بدقسمتی سے نہیں ہوا۔ اس کے بجائے اکثر سربراہان یہ کہتے رہے کہ ہم تو اعتدال پسند ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں مختلف قسم کے اسلام پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام صرف ایک ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے ساری مسلم دنیا کو مخاطب کر کے کہا کہ اسرائیل نے فلسطین پر ڈاکہ ڈالا ہے، کشمیر میں اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن مسلم دنیا کچھ نہیں کر سکی۔ مسلم ممالک نے فلسطینی اور کشمیری عوام کو مایوس کیا ہے، ہم اندرونی طور پر تقسیم کا شکار ہیں اور بڑی طاقتوں کو اس بات کا علم ہے، اس لیے 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ناانصافی کے خلاف ہماری آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم نے کہا افغانستان کے لوگوں کو اس قدر پیچھے نہ دھکیلا جائے کہ انہیں اپنی خود مختاری ہی خطرے میں محسوس ہونے لگے۔ عالمی دہشت گردی کا خاتمہ افغانستان میں پائیدار امن سے منسلک، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ OIC اور چین مل کر روس اور یوکرین کے تنازع کو روکنے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مہمانوں میں مجھے جوائن کریں گے سب سے پہلے ظفر ہلالی صاحب۔ میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، ماہر بین الاقوامی امور ہیں آپ۔ ظفر ہلالی صاحب، آج عمران خان کی تقریر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ میرے خیال میں کہ فرسٹ کلاس تقریر تھا، وہ خاص طور جو میرے خیال میں اسلاموفوبیا کے بارے میں اسلامک کانفرنس کو انہوں نے کہا اور ان کو بتایا کہ کیا ہسٹوریکل ایوولوشن تھا مدینہ ریاست مدینہ کا اور کیوں انہوں نے خود اس کی یہ انیشیٹو لیا۔ میرے خیال میں یہ مجھے تو یہ بڑا اچھا لگا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی سنا دی OIC کو کہ ضرورت تھی کہ بھئی آپ 1.5 بلین ہیں مگر آپ کے پاس کوئی خاص یونٹی تو ہے ہی نہیں، اسٹرینگتھ تو کوئی خاص نہیں ہے، اور اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس میں تو آپ یونائٹ ہیں، یو آر ٹو ڈیوائیڈڈ۔ بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جی آپ ان کے سکسیسرز، رائٹفل سکسیسرز نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ آپ نہیں کر رہے۔ میرے خیال میں یہ بڑا ضروری تھا اور میرا خوش تھا۔ ریگارڈنگ دوسرے معاملے میں افغانستان کے بارے میں بالکل سچ کہا، مگر وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا۔ ہلال صاحب، جو جس طرح سے میں آپ بات کریں، ہم اسے کامیاب ترین اجلاس کہہ سکتے ہیں جس میں پہلی بار سر چین نے اب شرکت کی ہے۔ دیکھیں، یہ اجلاس کامیاب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ چین اٹینڈ کر رہا ہے فرسٹ ٹائم۔ اجلاس کامیاب ہوتا ہے جب اجلاس ختم ہوتا ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کس چیز پہ انہوں نے اتفاق کیا۔ ابھی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا؟ مگر زبردست ہے کہ چین آیا ہے، اور ہمارا انیشیٹو پہ اگر آیا ہے تو اور بھی زبردست، فرسٹ کلاس۔ ہم چاہتے ہیں کہ چین جدھر کافی مسلمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ انٹریکٹ کریں اسلامک، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسلام اور اسلامک تھنکنگ پہ سوچیں۔ صحیح۔ اب سر ہما بقائی صاحبہ بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ میں اب دیگر سوالوں کی طرف چلوں، سب سے پہلے تو تقریر کے حوالے سے بتائیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر آپ نے سنی، ان کی باڈی لینگویج، ان کا اسلامی ممالک کے سربراہان کو جھنجھوڑنا کیسا لگا؟ تقریر کیسی لگی آپ کو؟ میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ طرہ امتیاز حاصل ہے کہ جب وہ گلوبل فورم سے بات کرتے تو اس کی وہ ریزونیٹ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، تو چاہے جنرل اسمبلی میں ان کی تقریر ہو،
چاہے دیر کا جلسہ ہو, چاہے یہ OIC کی اسپیچ ہو, اٹ ریزونیٹس ود دا پیپل. یہ باتیں, اور پھر وہ ایسی ایک دو نئی باتیں لے آتے ہیں اپنے ڈسکورس میں جو پھر جس کی آپ کو بعد میں بھی باز گشت سنائی دیتی ہے. تو اس OIC سمٹ میں بھی آپ کو 15 مارچ کے اسلاموفوبیا ڈے کی جو یونائٹڈ نیشنز میں پاس ہوا ہے اس کی آپ کو باز گشت سنائی دیتی ہے. اور پھر جو ایک نیا ایجنڈا آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا, وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے, ٹرانسفر آف کیپٹل کے حوالے سے, تو میرے خیال ہے یہ وہ نئی چیزیں اور نئی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب لاتے ہیں ہمیشہ. ہما, آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی کوششیں رنگ لائیں گی؟ مسلم ممالک کشمیر اور فلسطین پر کوئی مشترکہ موقف اختیار کر سکیں گے؟ دیکھیے, یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ ہم سب بڑے ہوئے ہیں یہ سنتے ہوئے کہ OIC از اے پیپر ٹائیگر, یعنی کہ وہ کاغذی شیر ہے جو ریزولوشن پہ ریزولوشن پاس کرتا ہے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹرن ہو سکتا ہے پیج, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چین آیا اور چین نے آ کے جس طرح کی باتیں کی, بالخصوص جو اس نے ساؤتھ کولیبریشن کی بات کی, یعنی اس نے چین کا جو اکنامک انیشیٹو ہے اس کو مسلم ورلڈ کو اس کے ساتھ لے کر چلنے کی جو بات کی, رشیا کے حوالے سے جو انڈیپینڈنٹ موقف دیا, پاکستان کو فیٹف میں سپورٹ کرنے کا جو موقف دیا, اور جو پورے گلوبل آرڈر کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ انجسٹ ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ وہ تمام باتیں ہیں جو مسلم ورلڈ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہیں. تو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کی سپورٹ اگر آتی ہے تو پھر چانسز ہیں کہ یہ ہم جو ہے صرف پیپر ٹائیگر نہ ہو, صرف کاغذی شیر نہ ہو, آگے بھی کچھ بات بنے اور فردر بھی آگے اس پہ بات بنے. اچھا ظفر ہلالی صاحب, صرف فرمائیے کہ جس انداز میں عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اسلامی دنیا میں لیڈنگ رول کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا سر. ماضی میں ایسا کرنے کی کوشش کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا, وقت اب تبدیل ہو گیا ہے. پہلے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں بڑا اچھا ہے, آئی ایم ویری گلیڈ کہ انہوں نے ایک لیڈنگ رول لیا ہے. واقعی وہ لیڈنگ رول لیا ہے. اسلاموفوبیا کا پاس ہونا ان کا لیڈنگ رول تھا. آخر وہ پہلا آدمی تھا جو یہ اس کو ریز کیا ہے انٹرنیشنل فورم میں. مگر ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ جو یہ ہوئی ہے وہ یہ ہوئے ہے کہ ایک موومنٹ شروع ہو رہا ہے ابھی, جس میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو وہ کہیں گے کہ آپ ایک ریزولوشن پاس کریں کہ جتنے ممبر سٹیٹس ہیں وہ ایک ڈومیسٹک لیجسلیشن پاس کریں جس میں یہ اسلاموفوبیا کو کرمنلائز کرو, اور آپ کے ڈومیسٹک لیجسلیشن اگر مثال کے طور پہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل کورٹ جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کرے گا کہ واقعی ادھر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ریمارکیبل, شاید یہ نہ پاس ہو, لوگ جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. امریکہ تو کرمنل جورسڈکشن بھی نہیں اسیس کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جس ملک میں وہ جاتا ہے وہ ہیومن رائٹ ابیوسز ہوتے ہیں, جینوسائیڈ ہوتے ہیں. جینوسائیڈ تو خیر بڑا لفظ ہے, اس میں کرمنل وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, وار آف لاز ہوتا ہے, مگر کوئی جج نہیں کرتا ہے. وہ ایک الگ فیکٹر ہے. مگر اگر اس طریقے کا لیجسلیشن ہو جائے اور ایڈجوڈیکیٹ ہو تو بہت لمبا, ہم ول گو اے ویری لانگ وے ان ایلیمینیٹنگ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح آپ اشارہ کریں ہما, اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے 50 سے زائد اسلامی ممالک کی تنظیم ہے OIC, آج تک کوئی مشترکہ دفاعی نظام کیوں قائم نہیں کر سکی ہے؟ دیکھیے, سیکنڈ لارجسٹ جب آپ اتنا بڑا ادارہ ہوتے ہیں تو پھر زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک مشترکہ چیز کو لانا, کیونکہ سیلف انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, میں دوبارہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت مسلم ورلڈ جو ہے وہ کراس روڈز پر ہے. وہاں پر آپ کو اب ایک کنورجنس نظر آ رہی ہے. تو اس پرٹیکولر سمٹ میں یمن کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اب آپ کو پتا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کا دوسرا انٹرسٹ ہے. ابراہیم ایکارڈ ہوئے, اس کے باوجود سعودی عربیہ نے اب کے بہت کھل کر پیلسٹائن کے حقوق کے حوالے سے بات کی. تو آپ کو ایک کنورجنس نظر آ رہی ہے. اب اس کنورجنس کو کوئی آگے لے کے بڑھتا ہے, یہ اہم بات ہے. پاکستان کے پاس بہت اہم موقع ہے. ان کے پاس اب اگلے 1 سال OIC سمٹ کی صدارت ان کے پاس ہے. مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے, لیکن امہ کے مستقبل کے لیے وہ ایک اچھی امید ہے.
درست فرما رہی ہیں آپ. اب ظفر ہلالی صاحب، افغانستان کے معاملے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پھر آج یہ معاملہ اٹھایا ہے، لیکن کچھ اس طرح کی اطلاعات اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، غالباً وہاں سے وزیر خارجہ نہیں آئے، کوئی ٹیم وہاں پر بھیج دی گئی ہے، اور یہاں سے پاکستان نے ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب نے افغانستان کا معاملہ اٹھایا. سر کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کیا جائے انہیں. دیکھیے بڑا اچھا کیا اٹھایا، مگر انہوں نے نام نہیں لیا امریکہ کا. آخر امریکہ جو ہے، جو حالانکہ اب کچھ بہتر پوزیشن ہو گیا ہے، ڈی فیکٹو ریکگنیشن طالبان کا وہ دے رہے ہیں، مگر پیسے دو بھائی. یہ جو پیسے تم نے ود ہولڈ کیا ہے، اب ایک اور طریقہ نکالا ہے انہوں نے، گفٹ وفٹ کر کے ادھر سے ادھر سے، اور کہتے ہیں کہ اسی اکاؤنٹ سے دے رہے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ امریکہ نے انیشلی لیا تھا وہ بڑا غلط تھا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پہلے ریز کیا تھا سگنیفیکنٹلی، وہ بات اتنا نہیں ریز کیا اس دفعے. مگر پھر بھی اچھی بات ہے جو افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا، اور کہا کہ انٹرفیئرنس نہ ہو. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. بقائی صاحبہ، آپ دونوں مہمان میرے ساتھ موجود تھے.